الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين رجب المرجب کا یہ مہینہ ہے اور اس میں جو ایک بہت عظیم الشان واقعہ ہوا تھا وہ معراج شریف کا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کے بہت بڑے بڑے اعزازات ہیں جو ان کو اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، ایسے اعزاز جو کسی اور کے نصیب اور مقدر میں نہیں ہوئے، ایسے اعزاز بھی اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ ان اعزازات میں سے ایک بہت بڑا اعزاز معراج شریف کا واقعہ ہے۔ بہت سا آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا معراج شریف کے حوالے سے، اور میں کافی عرصے سے میرا یہ معمول ہے کہ جو معراج شریف والا جمعہ ہوتا ہے جو 27 رجب کے قریب ہوتا ہے، اس میں حدیث معراج پڑھا کرتا ہوں۔ ویسے آپ تقریر جب سنتے ہیں معراج کے حوالے سے یا کسی کتاب سے پڑھتے ہیں تو تقریر بھی کروں گا میں، کرے گا یا کوئی بھی اور کرے گا تو وہ اس کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں تقریر والے کے، اسی طرح کوئی کتاب ہے تو وہ لکھنے والے کے الفاظ ہوتے ہیں، کوئی اردو کی کتاب ہے۔ لیکن حدیث معراج میں ایسا ہے کہ وہ خود حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ کیا کیا ہوا تھا، اس لیے وہ سب سے زیادہ مستند بات ہوتی ہے کہ خود حضور بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے ہوا تھا، پھر ایسے ہوا تھا، پھر یوں ہوا، پھر مجھے وہاں لے جایا گیا، وہاں یہ بات ہوئی، تو وہ سارا حدیث معراج ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو میں بتاؤں گا۔ اس جمعے صرف معراج کی تمہید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معراج میں یعنی معراج کا واقعہ دراصل کیا چیز ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا قبلہ حضرت صاحب کی کتاب سید الورا سے جو انہوں نے معراج کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ آج یہ تمہید ہم سمجھیں گے، اور اگلے جمعے کو چونکہ 27 رجب والا جمعہ ہوگا تو وہ حدیث معراج پوری جو حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمائی ہے وہ ساری بما ترجمہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلے جمعے کو سناؤں گا۔ سفر معراج جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان خصوصی فضائل میں سے ہے جن میں آپ کا کوئی سہیم و شریک نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا خوبصورت شعر کہا تھا، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، اللہ پاک کو مخاطب کر کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یہ بہت اصل میں علمی باتیں ہیں، یہ ایک شعر میں انہوں نے اتنا بڑا مفہوم ادا کیا ہے۔
یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، بادشاہ ہے۔ قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بادشاہ ہے، کسی کی اس کو پرواہ نہیں ہے، یعنی جیسے وہ کرنا چاہے، کسی کا مجبور نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز کا یہ معنی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واقعی تو نے جس طرح قرآن کریم میں اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ تو بے نیاز ہے، تو واقعی بے نیاز ہے، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، اور واقعی باری تعالیٰ تو اتنی بڑی ذات ہے، تو اگر بے نیازی کرے تو کر سکتے ہے، تجھی کو زیبا ہے، تجھ پر جچتی ہے بے نیازی۔ آگے کیا کہتے ہیں، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تو ایسا بے نیاز ہے، باری تعالیٰ تو ایسا بے نیاز ہے کہ تیرے مزاج کے جو رنگ ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے عرض کی تھی کہ باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے آگے سے فرمایا تھا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک یہ رنگ ہے باری تعالیٰ تیرا، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، باری تعالیٰ تو واقعی بے نیاز ہے، بادشاہ ہے، تیرے عجیب عجیب رنگ ہیں۔ ایک تو یہ رنگ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسی شخصیت، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے نا کہ وہ کلیم اللہ ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ براہ راست ان کی بات ہوا کرتی تھی، یعنی وہی والا سلسلہ نہیں تھا، براہ راست اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل تھا ان کو۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کرتا تھا۔ اس درجے کی ہستی انہوں نے جب یہ عرض کی تھی کہ باری تعالیٰ میں تجھ باتیں تو تیرے ساتھ کرتا ہوں لیکن باری تعالیٰ تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے اس جوش کے ساتھ آگے سے فرما دیا کہ لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے ہو تم مجھے۔ اور ایک حضور علیہ السلام ہے، اب یہ دوسرا رنگ ہے۔ وہاں تو انہوں نے خود عرض کی تھی موسیٰ علیہ السلام کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو آگے سے جواب آیا کہ لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے ہو مجھے۔ اور یہاں حضور علیہ السلام نے دیکھنے کا اشتیاق ظاہر ہی نہیں کیا تھا، دیکھنے کی کوئی تمنا کی ہی نہیں تھی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا تھا کہ میری ملاقات ہو اور میری ملاقات ہو اور میں ان کو دیکھوں اور وہ مجھے کو دیکھیں، تقابل دیکھے نا۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں خود ملنے کے تو تقاضے کر رہا ہے کہ میری ملاقات ہو اپنے محبوب کے ساتھ، اور کہیں وہ ہے کہ خود وہ عرض کر رہے ہیں ملاقات کی اور دیدار کی، اور تو بڑے جوش کے ساتھ فرما رہا ہے کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اس میں ایک اور بہت بڑا لطیف نقطہ حضرت صاحب بیان فرمایا کرتے تھے، میرے ذہن میں آ گیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ باری تعالیٰ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے آگے سے، یہ قرآن کے الفاظ ہے نا لن ترانی، تو اللہ پاک نے آگے سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے نہیں دیکھا جا سکتا، میں ایسی ہستی ہوں کہ مجھے تم نہیں دیکھ سکتے، یا کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا، یا مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، ایسے الفاظ نہیں فرمائے، بلکہ فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے، اللہ پاک نے یہ جملہ کیوں فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس کے اندر سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور ایسی آنکھ اور ایسی ذات آئے گی جو میرا دیدار کرے گی، یعنی حضور علیہ السلام جنہوں نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ایسا ہوگا جو میرا محبوب بعد میں آئے گا، وہ مجھے دیکھے گا بھی اور میرا دیدار بھی کرے گا۔ یہ واقعہ ایسے محیر العقول مشاہدات پر مشتمل ہے کہ کوئی دوسری آنکھ ان کو دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ صرف جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا، اور اس شان سے دیکھا
کہ ان کی قوت برداشت کی داد خود رب العالمین نے ان پرشکو الفاظ میں دی، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، نہ وہ آنکھ درماندہ ہوئی نہ حد سے متجاوز ہوئی، بلا شبہ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ قدیم زمانے میں یہ بحثیں چلتی رہی ہیں کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی۔ اگر روحانی تھی تو یہ خواب کی کوئی قسم تھی جو نیند کے دوران نظر آئی، یا کشفی مشاہدہ جو حالت بیداری میں آپ نے دیکھا۔ ان بحثوں کا ایک سبب تو الفاظ روایات کا اختلاف تھا، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں قرۂ ہوا، قرۂ نار اور افلاک وغیرہ کے بارے میں یونانی فلسفیوں کے بے حقیقت اور باطل نظریات لوگوں کے ذہنوں پر چھائے ہوئے تھے، اور ان کو جسمانی معراج ایک ناقابل یقین سی بات لگتی تھی۔ مگر آج کل سائنسی دور میں ان پژمردہ اور فرسودہ خیالات میں کون سر کھپائے اور کیوں سر کھپائے؟ چاند پر اترنے کی بات پرانی ہو چکی، اب تو انسانوں کے بھیجے ہوئے راکٹ دیگر جہانوں کی تلاش میں فضا کی لامتناہی پہنائیوں کو چیرتے ہوئے مسلسل محو سفر ہیں، اور لاکھوں میل کے فاصلے طے کرتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہم آئے دن اخبارات میں پڑھتے ہیں، اور نہ کسی کو اس پر حیرت ہوتی ہے، نہ کوئی اس کا انکار کرتا ہے، بلکہ اب تو سائنسدانوں نے ایک ایسا نظریہ پیش کیا ہے جس نے معراج کے بارے میں جو تھوڑا بہت الجھاؤ ہو سکتا تھا اس کو بھی یکسر رفع کر دیا ہے، اور اس کی حقانیت کو آفتاب نیم روز کی طرح واضح کر دیا ہے۔ سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی چیز کی رفتار روشنی کی رفتار سے زیادہ ہو جائے تو وہ چیز زمانے کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ یعنی اب اس کو سمجھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اگر کوئی ایسا طیارہ فرض کیا جائے جس کی سپیڈ 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے زیادہ ہو، اور اس پر بیٹھ کر کوئی شخص سفر شروع کرے تو وہ زمانے کی حد بندیوں سے آزاد ہو جائے گا، اور اس رفتار سے سفر کرتے ہوئے خواہ اس کو 100 سال لگ جائیں، جب وہ واپس آئے گا تو یہاں زمین پر ٹھیک وہی وقت ہوگا جس میں وہ روانہ ہوا تھا۔ یعنی اب سائنس یہ بات مان رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسے ہی آتا ہے نا معراج شریف میں، کہ وہ جب گئے تھے تو واپس بھی آ گئے، اور وہی وقت تھا، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، وہ ساری وہی باتیں ہیں ساری۔ یعنی یہاں پر وہی وقت ہوگا جو جانے کا وقت تھا۔ سائنسدانوں کے لیے تو ابھی تک یہ ایک مفروضہ ہی ہے، لیکن مسلمانوں کے نزدیک یہ امر واقعہ ہے جو آج سے 1400 سال قبل ظہور پذیر ہو چکا ہے۔ یعنی جب جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے براق لایا گیا، کیونکہ حدیث کے مطابق اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم ہوتا تھا براق۔ رات کو آسمان کی طرف دیکھیں تو کروڑوں میل کی دوری پر واقع ستاروں تک آدمی کی نگاہ اٹھنے کے ساتھ ہی پہنچ جاتی ہے۔ یہ تو ہماری نگاہ کی بات ہے، براق کی نگاہ اللہ جانے کہاں تک پہنچتی ہوگی، اور اس قدر طویل فاصلے اگر براق ایک قدم میں طے کر لیتا ہے تو اس کی مجموعی رفتار کا آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے، یہ تو کروڑوں میل فی سیکنڈ بن جاتی ہے۔ اسی لیے جب جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں نہ جانے کتنا وقت صرف کر کے واپس تشریف لائے تو یہاں ٹھیک وہی وقت تھا جب آپ نے سفر کا آغاز فرمایا تھا۔ وہی بات، کنڈی ہلتی رہی، گرم بستر رہا، عرش تک جا کے آ بھی گئے مصطفیٰ۔ غرض ہے کہ سائنس کی ترقی و فروغ میں معراج جسمانی جیسے ایمانی حقائق کو اس طرح واضح اور مبرہن کر دیا کہ اب جسمانی اور روحانی کی بحثیں بچگانہ سی نظر آتی ہیں، لیکن
لیکن اتنا بتا دینا فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ صحابہ کرام کی عظیم اکثریت اور جمہور امت اگرچہ معراج جسمانی کے قائل ہیں، تاہم بعض صحابہ اور بزرگان دین سے معراج روحانی کی روایات بھی منقول ہیں۔ ہمارے نزدیک نہ تو معراج جسمانی ماننے سے کوئی الجھن اور اشکال پیدا ہوتا ہے، نہ روحانی تسلیم کرنے سے جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفیع میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں یہ ایک قسم کا روحانی مشاہدہ ہوگا جس میں ہر چیز اپنی اصلی حالت میں نظر آتی ہے، نہ کہ اس طرح کا خواب جس میں دکھائی کچھ اور دیتا ہے اور تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، اور چند لمحوں میں عرش سے فرش تک پوری کائنات کا ایسا صحیح، درست اور عین الیقین مشاہدہ کر لینا بھی کچھ کم رفعت اور عظمت نہیں ہے، تاہم یہ نظریہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ بہرحال ہم ایسی تمام بحثوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اصل واقعہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ سفر معراج کی سرگزشت کو اس انداز سے ترتیب دینے میں ہم علامہ زرقانی کے ممنون ہیں، جنہوں نے شرح مواہب کے مقصد خامس میں معراج کی روایات کو انتہائی خوبصورتی سے جمع کر دیا ہے۔ یہ اب وہ شروع ہوتی ہے، اب وہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ وہ ایک رات تھی، ایسی رات کہ جب سے طلوع و غروب کا نظام قائم ہوا ہے، اس طرح کی جلوہ بار رات کوئی نہیں آئی ہے۔ جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے ایک حصے میں، جس کو حتیم کہا جاتا ہے، لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے دائیں بائیں ماوے خواب تھے، جب آپ کی آنکھوں میں بھی نیند کی حلاوت گھسنے لگی اور چشمہائے نرگسیں بند ہونے لگیں، تو اچانک آسمان سے 3 فرشتے اتر آئے۔ ان میں سے ایک نے ان تینوں حضرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوسرے سے پوچھا، ہماری مطلوبہ ہستی کون سی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، وہ جو دونوں کے درمیان محو استراحت ہے اور وہی سب سے بہتر ہے۔ تیسرے نے کہا، اسی بہتر ہستی کو ہم نے لے کر جانا ہے۔ اس گفتگو کے بعد فرشتے واپس چلے گئے، دوسری رات پھر آئے اور اسی طرح کی باتیں کر کے چلے گئے۔ 2 راتیں یہ ہوتا رہا۔ 2 دن آنے جانے اور جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو اس طرح کی باتیں کرنے سے غرض یہ تھی کہ آپ ذہنی طور پر اس سفر کے لیے پہلے سے تیار کر دیا جائے آپ۔ تیسری رات جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد ام ہانی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے اور ایک کمرے میں آرام فرما تھے کہ اچانک اوپر سے چھت کھل گئی۔ اچھا یہ دیکھیں، فرشتوں کے لیے کسی بھی جگہ آنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نہ ان کو دیواریں ان کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، نہ چھت ان کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے، یعنی چھت کے ہوتے ہوئے بھی فرشتے آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ حضور کا اعزاز دیکھیے نا کہ پوری چھت ہی ہٹا دی گئی، کیونکہ حضور کو اب لے کے جانا تھا۔ کہ اچانک اوپر سے چھت کھل گئی اور جبریل امین اندر اتر آئے۔ جبریل کی آمد سے آپ اٹھ گئے تو جبریل آپ کو مسجد حرام لے آئے۔ مسجد میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے اس عظیم سفر کا آغاز اللہ تعالیٰ ہی کے گھر سے ہو، نہ کہ کسی اور گھر سے۔ نیند کا اثر ابھی تک مزاج علی پر باقی تھا، کیونکہ سوئے ہوئے تھے حضور علیہ السلام جب جبریل امین نے ان کو جگایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نیند کا اثر ابھی تک مزاج علی پر باقی تھا، اس لیے مسجد میں پہنچ کر وہیں لیٹ گئے جہاں عموماً استراحت فرمایا کرتے تھے، وہی حتیم والی جگہ۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر وہی منظر دیکھا جو گزشتہ 2 دنوں سے دیکھتے آئے تھے، مگر اب کی بار فرشتے واپس نہیں گئے بلکہ آپ کو اٹھا کر چاہے زمزم کے پاس لے آئے۔ جبریل امین نے
آپ کا سینہ مبارک کھول کر دل کو باہر نکالا اور آب زمزم سے دھویا۔ پھر سونے کا ایک تھال لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ جبریل نے اس کو آپ کے دل میں انڈیل دیا اور دل کو دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ سفر کی ابتدائی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو سواری کے لیے براق پیش کیا گیا جو زین اور لگام سے آراستہ تھا۔ آپ اس پر سوار ہونے لگے تو اس نے کچھ شوخی دکھائی اور اچھلنے کودنے لگا۔ جبریل امین کو براق کی یہ حرکت آداب نبوت کے خلاف نظر آئی، اس لیے انہوں نے اس کی عیال پر ہاتھ رکھ کر زوردار تنبیہ فرمائی، شرم نہیں آتی تجھے براق؟ یہ کیا حرکت کی ہے تو نے، اور تجھے اس کی جرت کیسے ہوئی؟ اللہ کی قسم جب سے تیری تخلیق ہوئی ہے تجھے کسی ایسی ہستی کی سواری بننے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی جو وہ اللہ کے نزدیک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مکرم ہو۔ ارے پاگل، آج تو حضور علیہ السلام تجھ پر بیٹھنے لگے ہیں، اور جب سے تجھے بنایا گیا ہے ان سے زیادہ کوئی ایسا مکرم آدمی نہیں ہے کہ جو تمہارے اوپر بیٹھا ہو۔ بہت تنبیہ فرمائی۔ یہ سن کر براق ندامت سے پسینے پسینے ہو گیا، خوف سے کانپنے لگا اور فی الفور اپنے پیٹ کو زمین کے ساتھ لگا دیا تاکہ جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بآسانی سوار ہو جائیں۔ جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھ گئے تو بصد عزت و احترام ایک طرف سے جبریل نے رکاب تھام لی اور دوسری جانب سے میکائیل نے، مگر تھوڑی سی مشاعیات کے بعد جبریل خود بھی براق پر بیٹھ گئے اور گائیڈ کے فرائض انجام دینے لگے۔ روانگی کے بعد سب سے پہلے جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ایک ایسی سرزمین پر پڑی جس میں کھجوریں بکثرت تھی۔ جبریل نے کہا یہاں اتر کر کچھ نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نماز پڑھ کر سوار ہوئے تو جبریل نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ یہ یثرب ہے، یہ طیبہ ہے، ایک دن ہجرت کر کے آپ نے یہیں آنا ہے اور پھر یہی آپ کا ساری عمر ٹھکانہ رہے گا۔ یہ مدینہ شریف یعنی اس وقت معراج کے وقت حضور علیہ السلام کو مدینہ شریف دکھا دیا گیا تھا۔ تو یہ آہستہ آہستہ یہ واقعات آگے چلتے رہیں گے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔